پیوریفائنگ سولجیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آتم ہتیا ہو جاتی، سوسائڈ ہو جاتے ہیں، لڑکی نہیں ملی سوسائڈ کر لیا، کتنے عاشق معشوق مرتے رہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، حسن و جمال کے لیے تم جان تک دینے کو تیار، اور اس حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقت دینے کو بھی نہیں تیار۔ تو یہی تو کہا تھا اس دنیا نے کہ آپ کو چھوڑ کر کے یہ دنیا کے حسن و جمال کے پیچھے پڑ جائے گا۔ آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا یوز کرتی ہے۔ ذرا آپ نے فرینڈ لسٹ نکال کر کے دیکھو، نوجوان لڑکے کا ایک ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ میری فرینڈ لسٹ خوبصورت لڑکیوں سے بھری ہونی چاہیے۔ ہر ایک کی یہ تمنا، خواہش۔ یہی تو دنیا نے میرے نبی سے کہا تھا کہ آپ کی امت میرے حسن و جمال کے پیچھے پڑ جائے گی۔ اے نوجوانوں، جس کے پاس کائنات کا سب سے حسین آقا ہے، اس کی آنکھیں دنیا کے حسن میں کیسے مگن ہو گئی، کیسے ڈوب گئی۔ کاش ہم اپنی آنکھیں سلامت رکھتے، صرف اس لیے کہ مجھے دنیا کے حسن کے دھوکے میں نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ آنکھیں رکھا ہوں دیدار مصطفیٰ کے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ دولت و مال کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہوئے ان سیٹھوں کو بھی ہم نے دیکھا، مالداروں کو بھی دیکھا، جن کے پاس نماز کے بعد تو شیر سلام پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے لیے کھڑے ہونے کا وقت نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ بزنس ہے، نوکری ہے، جلدی جانا ہے، مجھے سب نماز چھوڑ کر کے بھاگنا ہے، حضور پر درود پڑھنے تک کا وقت نہیں ملا۔ تمہارے مال نے تمہیں نبی سے دور کیا، حسن و جمال نے نبی سے دور کیا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہارے آقا نے تمہارے لیے کتنا رویا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی ایسی رات ہے جس میں وہ آپ کو یاد نہیں کرتے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بستر پر میرے ساتھ سوئے ہوتے رسول پاک، بجلیاں کڑکتی تھی تو بستر چھوڑ کر باہر چلے جاتے، رونے لگتے، ہاتھ اٹھا کر پھیلا کر دعا کرتے، اے اللہ یہ بجلیوں کو، یہ ابر کو ٹال دے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، آپ جب بھی بجلیاں آتی ہیں، کڑک ہوتی ہیں، کیوں روتے ہیں آپ؟ کیوں آپ اس طرح بارگاہ رب میں ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک، اے عائشہ پچھلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے ابر آتا تھا، بجلیاں کڑکتی تھی، پھر عذاب آ جاتا، جب بھی بجلی کڑکتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری امت پر عذاب نہ آئے۔ جو رسول اپنی امت کے لیے بجلیوں کی بھی آواز پسند نہ کرے اور تمہارے لیے اس قدر کوشاں رہے، وہ امت آج انہیں اتنا دور چھوڑ چکی ہوں، ان کے اخلاق کو اپنانے کے لیے شرم محسوس کرتی ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی تو ذات ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، جب قبر رسول میں رکھا گیا میرے آقا کے جسم پاک کو، آخری وقت ہے یہ قبر پاک کا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم موجود ہے۔ حضور کو قبر میں جب رکھا گیا تب بھی صحابہ فرماتے ہیں آپ کے لب ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، کان لگا کر صحابہ نے سنا کہ کیا کہا جا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے آواز آ رہی تھی، رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، وہ مجھے نہیں پہچانتی، وہ نہیں جانتی ہے۔ اسی لیے فاضل بریلوی نے یہ فرمایا تھا، ارشاد فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں فراموش نہیں کیا۔ اے امت کے غیور نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں اگر آج سوشل میڈیا ہے، فیس بک یا دیگر انسٹا وغیرہ چلاتے ہو تو یہ صرف اور صرف دنیا کا حسن سمیٹنے کے لیے نہیں، یہاں کی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں نہیں، بلکہ تم مسلمان ہو، تم بھیجے گئے ہو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اخلاق رسول ہر ایک جگہ عام کرنے کے لیے۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ ہم دوسروں کے کلچر اڈاپٹ کرنے نہیں گئے تھے، اپنے اخلاق دوسروں کو سکھانے کے لیے آئے تھے دنیا میں۔
ملک شام کی ہی بات ہے، ایک بادشاہ قید میں آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، روم یا شام کا، تو اس سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تو اسلام قبول کر لے، تجھے تیری بادشاہت واپس لوٹا دی جائے، تیرے علاقے کی حکومت تیرے پاس رہے گی۔ اس نے کہا نہ، میں عیسائی ہوں، کٹر مذہبی، نہیں بدل سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا قتل کر لوں، میں میرا دین تو نہیں چھوڑوں گا، اس بادشاہت کے لیے، اس کرسی کے لیے دین تو نہیں بدلوں گا۔ حضرت عمر نے کیا کیا، اس بادشاہ کو جیل میں ڈال دیا، اور صرف جیل میں نہیں رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ 10 صحابہ سے کہا تم بھی جیل میں اس کے ساتھ رہو گے، صحابہ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ 10 دن گزر گئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے 10 دن گزر گئے، لیکن میرے عزیزوں، رسول کے دیوانے جہاں ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے نبی کے اخلاق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں عبداللہ ہے، باہر جا کر کے کچھ اور ہو گیا۔ صحابہ تھے، جیل میں بھی وہی ہوتے تھے۔ 10 دن کے بعد وہ جو قیدی بادشاہ ہے وہ کہنے لگا اے مسلمانوں، میں تمہارے امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ پیغام بھیجا گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا چاہتا ہے وہ؟ بادشاہ نے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ فوراً طلب کیا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں تجھے پہلے 10 دن پہلے آفر دے چکا تھا، تو ڈھیٹ تھا، کٹر تھا اپنے مذہب کا، آج کیسے بدلنا چاہتا ہے؟ کیا جیل کے 10 دن بھاری پڑ گئے؟ وہ بادشاہ کہتا ہے نہیں عمر، جیل کے 10 دن بھاری نہیں پڑے، تمہارے نبی کے یہ 10 جوان بھاری پڑ گئے، اس لیے کہ ان کی صبحیں دیکھا، ان کی شامیں دیکھا، ان کے دن و رات دیکھا، ان کے بیٹھنے کے طریقے، ان کے سونے کے طریقے، ان کے کھانے کے طریقے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ دل نے پکارا، اس لیے میں اسلام کی طرف آتا ہوں۔ ہم آئے تھے یہاں دنیا میں اسی لیے کہ اپنے نبی کے اخلاق عام کریں، دوسروں کو اپنے پیغامات پہنچائیں، نہ یہ کہ آپ دوسروں کے ہم بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آج حالات ایسے ہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے کے بڑے صاحب ہیں، انہوں نے کہا اپنے بچے کو میں انگلش میڈیم اسکول کے لیے ایڈمیشن کے لیے لے کر کے گیا، تو وہاں کی پرنسپل نے دھتکار دیا اور بڑے سخت جملے، اس نے کہا مجھے ایکشن لینا ہے، فلاں فلاں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے کہا کہ تمہارے گھروں میں پڑھائی ہوتی نہیں، مسلمانوں کے ہاں کھیل کود زیادہ ہوتا ہے، ہمارے اسکول کی امیج خراب ہو سکتی ہے، تمہارا بچہ پڑھ نہیں پائے گا، جاؤ دوسرے اسکول میں ڈال دو۔ اور یہ ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، پیسے ڈبل دینے کی بات کر رہے ہیں کانوینٹ میں ڈالنے کے لیے عیسائیوں کی۔ افسوس ہوا اس دن، میں نے مصر میں دیکھا تھا، وہاں کے لائبریریوں میں کچھ خط رکھے ہوئے ہیں، اٹلی کے، یورپ کے بادشاہ اسپین کے مسلمانوں کو خط لکھتے تھے بادشاہ کہ ہمارے ایک بیٹے کو عربی علماء کے پاس پڑھنے کی موقع دیا جائے۔ اسپین میں جب اسلامی حکومت تھی تو یورپ کے بادشاہ اپنے شہزادوں کو بھیجتے تھے کہ عرب کے علماء کے پاس 1-2 سال رہ کر کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج بھی وہ خط موجود ہے جو بادشاہوں کے لکھے ہوئے ہیں مسلمان علماء کی طرف کہ ہمارے بچوں کو آپ گود لے لیں، کچھ پڑھا دیں، کچھ پڑھا دیں۔ پوری دنیا میں یہ مشہور تھا کہ علم اگر کہیں سے پھیلا ہے تو میرے نبی کے ذریعے سے ہے، اور انہی کے صحابہ سب جگہ حاکم تھے۔ لیکن یہ حالات ایسے کیسے بدلے کہ ہم آج علم میں، ایجوکیشن میں ان کے غلام، ہر چیز میں ان کے غلام۔ اسی لیے اقبال نے فیصلہ کن یہ بات کہی تھی، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ جہاں تم پھرو گے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حکم کو نہ ماننے کی سزا کیا معلوم ہے؟ ایک حکم کو، یہاں ہزاروں احکام چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں احکام چھوڑے بیٹھے۔ جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ جنگ کا نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں، میدان نیچے ادھر مسلمان ہے، ادھر کافر ہے، اوپر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پر میرے آقا نے تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ وہ لوکیشن بہت بہتر تھا، کافر جیسے ہی سامنے آتے وہ اوپر والے تیر مار دیتے تھے، کوئی قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ یہ جو اونچی ٹیلے کا لوکیشن تھا وہ میرے نبی کے پاس تھا۔ صحابہ کو حضور نے یہ کہا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ ہوا یہ کہ جنگ گھماسان کی چلتی رہی، کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔
جنگ کامیاب فتح ہو گئی. احد کی بات کر رہا ہوں, جنگ احد کی. ڈر کے بھاگے سب. تو مسلمان جو صحابہ نیچے تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے. جلدی جلدی مال غنیمت جمع کرو جو وہ چھوڑ کر کے گئے. اوپر جو 50 تیر انداز صحابہ تھے ان میں سے بعض صحابہ نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک کی بات ہے, چلو ہم بھی اترتے ہیں. بعض صحابہ نے کہا نہیں, حضور نے کہا جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ اترنا. صحابہ میں یہاں اس بات میں اختلاف ہوا. 40 صحابہ نیچے آتے, 10 صحابہ رہ گئے. اکثر صحابہ نیچے آ گئے اور 10 ہی صحابہ رہ گئے, وہ ڈٹے رہے. خالد بن ولید کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے. دیکھا کہ یہ لوکیشن خالی ہے جو ان کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی تھی. وہ تیر مارتے تھے. 200 گھوڑوں کو لے کر کے خالد بن ولید پیچھے سے آ کر یہ 10 صحابہ کو شہید کر دیا. اور پھر جو مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر حملہ کیا. جو کافر بھاگے تھے ان کو بھی بلا لیا. تو ادھر سے بھاگے ہوئے واپس آئے, ادھر سے 200 واپس پلٹ کر کے ان پر حملہ کیا. مسلمان بیچ میں پس گئے. 70 جانیں چلی گئی. میدان سے پیچھے ہٹنا ہوا, پیچھے قدم لینا پڑا. اور اس کے بعد یہی وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چھپایا گیا تھا. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی انگلیاں کاٹی گئی, ناک کاٹی گئی, کان کاٹے گئے, ہونٹ کاٹے گئے, سب ٹکڑے ٹکڑے کر کے کافر نے ہار بنا کر کے رسی میں پہن لیا تھا. یہی وہ جنگ تھی. صحابہ کو سخت اذیتیں دی گئی تھی. انس بن نضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, ان کی تو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. لاش کو مسخ کر دیا گیا. صرف ان کی انگلی کا ایک پورا تھا. ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے. اس طرح کی تکلیفیں صحابہ پر آئی. میں قرآن پڑھو کیوں ایسا ہوا صحابہ پر. قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو چاہیے کہ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچے. اگر کسی نے میرے نبی کے حکم کی مخالفت کی تو ان قریب وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا تو پھر دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا. یہ اللہ کا قانون ہے. جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا وہ فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا. میرے عزیزوں, مفسرین نے فرمایا یہ احد کا اتنا بڑا جو نقصان ہوا, 70 جانیں جو گئی, وہ صحابہ کا انتظار نہ کرنا. میں بظاہر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات جو فرمایا تھا میرے آقا نے کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا, صحابہ نے تھوڑی جلدی فرمائی اور اس کا نقصان 70 جانوں کو دینا پڑا. اب مفسرین فرماتے ہیں وہ صحابہ امت کے سب سے افضل لوگ تھے. انہوں نے جان بوجھ کر کے میرے نبی کی کبھی مخالفت نہیں کی. وہ ان کی اجتہادی خطا ہو سکتی تھی. لیکن آج جو مسلمان جان بوجھ کر کے میرے نبی کے فرامین پیٹ پیچھے ڈال رہے ہیں تو اب 70 نہیں 70 لاکھ جانے بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ جو نقصان آج امت کو جھیلنا پڑ رہا ہے یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ عراق کو جلتا ہوا سن رہے ہوں گے, شام تڑپ رہا ہے, یمن برباد ہو رہا ہے. یوں ہی نہیں, جاؤ جا کر کے دیکھ کے بھی آ سکتے ہو کہ حالات کیا. ہر سال میں بغداد جاتا ہوں, دیکھتا ہوں بغداد کی وہ گلیاں جو غوث پاک کے آستانے تک جاتی ہیں. ارے دسمبر کا مہینہ ہی چل رہا ہے, اسی مہینے میں وہاں پر 3 سال سے 11ویں شریف کے موقع پر دیکھتا رہا, سارے نوجوان شراب کی بوتلیں لے کر کے اپنے بدن پر ڈال رہے ہوتے, ننگی لڑکیاں ناچ رہی ہوتی. یہ بغداد کے بازاروں میں آج بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. ملک شام کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں. سارے سمندروں کے ساحل بیچ وہاں خوبصورت لڑکیوں کے رقص سے بھرے رہتے ہیں. یمن کے حالات بھی ایسے تھے. یہ ٹوٹ پھوٹ کر کے جو آج بکھر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, اگر تم واپس نہیں پلٹو گے تو پھر وہ عذاب میں گرفتار کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم فرامین رسول کو چھوڑ کر کے اب عزت سے رہیں گے؟ اب تمہاری بھی باری آئے گی, اب ہماری بھی باری آئے گی. یہ موب لنچنگ کی جو شروعات ہے اس کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض کفار و مشرکین یہاں کے وہ کہنے بھی لگ گئے کہ ہم ملک شام کی طرح یہاں بھی بنا دیں گے. باری آئے گی جب چنگاری کہیں دور جلی ہے تو وہ اڑ کر کے تمہارے خرمن کو بھی جلا سکتی ہے. آپ کیا یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ اب ہندوستان میں پورا امن و امان ہے؟ نہیں میرے عزیزو, دشمن تو یہاں پورے منصوبے بنا رہا ہے کہ تمہاری
دستاویزیں ختم ہو جائیں، تمہاری ناگرکتا تک نہ رہے، تم ہندوستانی کہلانے کے لائق بھی نہ رہو، اور اب بھی اگر میرے نبی کی طرف تم واپس نہیں آؤ گے تو شاید بہت زیادہ جانیں دے کر کے نقصان اٹھانا پڑے گا، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میری یہ تقریریں نہیں ہوتی ہے، میں جذبات میں بولتا ہوں، بس میری یہ گفتگو ہے میری یہ نوجوان نسل سے کہ آج تمہیں بیدار ہونا ہوگا۔ آج رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کے لیے کتنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کون ہے جو ہم میں سے برسوں ہو گئے علماء سے بھی میں کہوں گا۔ 4 دن پہلے میں واقعہ پڑھ رہا تھا، علامہ کفایت علی کافی کا آنکھیں بھیگ گئی، 150 سال ہو گئے ہم میں کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں دکھتا۔ کفایت علی کافی ایک نام آپ نے سنا ہوگا، مراد آباد شہر کے، یہ جنگ آزادی کے شہیدوں میں ہیں، ان کا نام بڑی عزت کے ساتھ اعلیٰ حضرت بھی لیا کرتے تھے، کفایت علی کافی۔ حالات جو آج بنے ہیں نا ہندوستان کی، سیم ایسی حالات انگریزوں کے زمانے میں اخیر وقت میں آ گئے کہ لوگوں کو اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو چکا تھا، انگریز لڑا چکے تھے، ہندو مسلم کر چکے تھے۔ ایسے اوقات میں جن علماء نے سٹینڈ لیا تھا ان میں علامہ فضل خیر آبادی، کفایت علی کافی کا نام بڑا مشہور ہے۔ کفایت علی کافی نے فتویٰ دیا تھا کہ اس انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے اور انہیں وطن سے باہر جانا ہوگا۔ اس کی پاداش میں کیا انگریزوں نے چھوڑ دیا؟ علماء یہ سمجھ لیں حق بات کرنے پر آزمائش ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد آزمائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ فرماتا فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین، اللہ ضرور آزمائے گا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تم کہتے ہو میں ایمان لایا، دیکھا جائے گا تم ایمان پر رہتے ہو کہ نہیں۔ علماء یہ سمجھ لیں کہ اگر تم حق بات کرو گے تو آزمائے جاؤ گے۔ کفایت علی کافی فتویٰ دینے کے بعد ان کی گرفتاری کا وارنٹ آ گیا، پورے مراد آباد شہر کے مسلمانوں نے اپنا قائد سمجھتے تھے، حفاظت کی۔ تقریباً 3000 کی فوج انگریزوں کی ایک عالم دین کو گرفتار کرنے کے لیے آئی، ایک عالم دین، اور گرفتار نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن مسلمانوں میں چھپے ہوئے کچھ منافق ہوتے ہیں، ان کی خبری، ایک مسلمان خبری کے ذریعے سے وہ گرفتار ہوئے، لے کر کے آئے انگریز۔ اللہ اکبر۔ اے میرے عزیزوں، حالات پھر سے ایسے آنے والے، اس لیے میں بتا رہا ہوں آج کفایت علی کافی کو قصر عمارت پر لا کر انگریز رات کی ٹھنڈیوں میں، ٹھنڈی راتوں میں گرم پریس ان کے جسم پر لگاتے تھے، استری کرتے تھے۔ جب استری گرم ہو جاتی، پریس گرم ہو جاتی، پورے جسم پر لگاتے تھے، ان کی چمڑی جلتی تھی، پوری چمڑی جل جاتی تھی، اور اس کے بعد رات کے وقت جب چمڑی کے جلنے کی بو آتی تھی، نمک لے کر کے ان کے بدن پر چھڑکتے تھے، پورے ان کے جسم پر نمک ڈالتے تھے۔ 7 راتوں تک اس عالم دین نے یہ تکلیفیں اٹھائی، لیکن وہ اپنے فتوے سے ٹس سے بس نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ وفادار رسول تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے سینہ سے پر رہا، یہ نہیں کہ جا کر کے حکومت وقت کے پاس چند روٹیوں کے لیے اپنا دین بیچ کر کے آ جائے۔ نہیں میاں، تم راجیہ سبھا کی ہمیں سیٹ دے دو، ہم بھی آ جائیں گے، تمہاری بولی بولیں گے، پارلیمنٹ میں بٹھا لو، ساتھ چھوڑ دیں گے، پوری قوم کو بیچ کے آ جائیں گے۔ وہ علماء نہیں تھے، وہ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ میرے عزیزوں، کفایت علی کافی کو 7ویں دن جب یہ کہا گیا کہ اب بھی نہیں فتویٰ بدلو کہ پھانسی دی جائے گی، کہا میں اسی کے انتظار میں ہوں کہ یہ دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں تو پہنچ، کہ مجھے جو اعزاز ملنا ہے وہ مدینے کے تاجدار سے ملنا۔ میرے عزیزوں، 7ویں دن کے بعد جب انہیں لے جایا گیا اور بغداد مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکانے کا آرڈر آیا، پورا مجمع بھی تھا، دیکھ رہا تھا، کچھ لوگوں کی آنکھیں نم تھی، رو رہے تھے۔ کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جانے لگا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ لوگوں سے کہا اے لوگوں، غم نہ کرو۔ اور اس کے بعد انگریزوں نے کہا کوئی آخری خواہش ہے تمہاری؟ اصول ہے دنیا کا،
مرنے سے پہلے, پھانسی دینے سے پہلے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی آخری خواہش. کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ہاں ایک خواہش ہے کہ پھندا لگنے سے پہلے ایک نعت رسول پڑھنا چاہتا ہے, میرے آقا کی شان میں ایک نعت گنگنانا چاہتا ہوں. انگریزوں نے کہا کہہ لو, پکارا پھر کفایت علی کافی نے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک, سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک, نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان تاج الشریعہ کانفرنس, حضرت علامہ مفتی سلمان رضا صاحب ازہری, پیر طریقت حضرت سمنانی میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر لڑکیوں کے لیے پھانسی پر چڑھتے ہوئے تو دیکھے گئے, کسان قرض کے بوجھ پر پھانسی کے پھندوں پر لٹکتا ہوا تو دیکھا گیا, لیکن امت کے غیور علماء میں کفایت علی کافی اس کا نام ہے جو صرف نام رسول پر پھندے پر چڑھا ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے لیے چڑھا ہے. آج ہمارے ہزاروں نوجوانوں میں کون سا وہ جوان ہے جس کا خون جوش مارتا ہو کہ میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے میرے نبی کے نام کے لیے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. اے میرے عزیزو, وہ تمہارے اندر یہ جذبہ آج اگر پیدا نہ ہوا تو کفار تمہاری گردنوں پر اپنا پیر رکھ چکے ہیں, اور نہ جانے کب تمہاری سانسیں رکنے والی ہیں, تمہیں بھی اندازہ نہیں. اب جب مرنا ہی ہے تو کسی جگہ بستر پر پاؤں رگڑ کر مرنے سے کیا فائدہ, جب موت آنی ہی ہے تو میرے نبی کا نام لے کر شہادت کی موت کیوں نہ مارے. ہمارا مقصد یہاں پر کیا ہے؟ اقبال نے کہا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہمارا مقصد یہاں پر نہ مال غنیمت حاصل کرنا ہے نہ کشور کشائی ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. ایک صحابی آئی ہے بارگاہ رسول میں, سوچو کہاں ہے تم نے بچے پیدا کیے ہیں, کس لیے بچہ پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں ماں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, باپ کہتا ہے نہیں انجینئر بنائیں گے, اسی میں جھگڑے چل رہے ہیں. مدینے کی ایک خاتون ہے, جب میرے آقا جہاد کے لیے جا رہے, کہا سب جوان آ جائیں جنگ سخت ہونے والی. ایک خاتون آئی 1.5 سال کا یا 2 سال کا بچہ لے کر, 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی, دودھ پیتا بچہ. بارگاہ رسول میں عرض کیا آقا آپ کا اعلان سنا, آپ مجاہدین کے ساتھ جا رہے ہیں, کفار نے آپ کی عزت پر حملہ کیا ہے, ہر گھر میں اپنا جوان دے دیا, میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں, اس بچے کو لے کر حاضر آئے. کہا شکر کھانے, دودھ پینے, مٹھائی کھانے کے لیے نہیں, میدان جہاد میں جان دینے کے لیے 2 سال کا بچہ لے کر آئی. میرے آقا نے فرمایا اس کا کیا ہوگا, یہ 2 سال کا بچہ تم کیوں لے آئی؟ وہ کہتی ہاں یا آقا میں جانتی ہوں یہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا, تیر بھی نہیں اٹھا سکتا, جہاد میں جانے والے بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں, مگر آقا مجھے محروم نہ کرے, مجھے مایوس نہ کرے, میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں, ہو سکے تو آپ اپنے مجاہدین صحابہ میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں میرا بچہ دے دیں. کہا کیا ہوگا؟ کہا جب کافروں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے, میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے. تیر آپ کے صحابہ پر نہ لگے, میرے بچے پر آ جائے, کم از کم میں آپ کی عزت پر میرا یہ لال تو قربان کر ہی سکتی ہوں. صحابہ کے وہ جوش تھے میرے عزیز. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کو لیا نہیں, دعا فرمائی اور رخصت کیا. آج ہمارے گھروں میں بچے پالے جا رہے ہیں یا بچے پل رہے ہیں, آپ کو خبر بھی نہیں ہے, ان کے منہ سے گندی گالیاں بھی لوگوں کو مصری کی ڈلی لگتی. آج یہ اخلاق ہمارے گھروں میں آ گئے. صبح اٹھتے ہی گانے کی دھن پر ان کی صبح, شام میں سوتے وقت گانے کی دھن میں. ہم تو اس لیے نہیں آئے میرے عزیز یہاں پر, یاد رکھنا ہے جوانوں, فون کان میں لگا کر کے, ایئر فون لگا کر کے آج جو جوان مست ہیں سوچتے ہیں ٹائم پاس کر لیں گے, قیامت کے دن یہ سب ٹائم پاس یاد آئے گا. حدیث پاک میں ملتا ہے جو فحش گانے دنیا میں سنتا تھا قیامت کے دن سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا, سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا کہ تو فحاشی کے لیے اپنے کانوں کا استعمال کرتا تھا. دنیا نے ہمیں آوارہ کر دیا, اس رسول پاک سے دور کر دیا.
وہ صحابہ تھے جن کا نعرہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. دنیا انہیں خریدنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی تھی اور آج تمہاری بولی لگانے والا بھی کوئی نہیں رہ گیا. ہاں ہندوستان میں اب تو حالات ایسے آ گئے, اعلان تو بی جے پی کہتی ہے اب مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں ہم کو. 70 سال تک تو ہمارے اوپر راج کرتے رہے ووٹ بینک بنا کر کے. سیکولر نام سے منافق پارٹیاں ہر ایک کو بانٹتی تو رہی, لیکن اب کٹرواد ایسے بھی آ گئے کہ تمہیں دھتکار بھی دیا, تمہاری بولی لگانے والے تک نہیں رہ گئے. کیا ہماری حیثیت آج ایسی ہو گئی؟ ایک وقت تھا بادشاہ وقت بھی ایک مسلمان کو خریدنے کی فکر کرتا تھا. کلیوبی میں ایک حکایت ہے, موجود ہے. 3 جوان ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے. تینوں جوان بھائی تھے, قید میں آ گئے. بادشاہ نے کہا میں عیسائی ہوں, عیسائیت قبول کر. کہا نہ, ہرگز نہیں ہو سکتا, میں بکنے کے لیے مسلمان نہیں بنا. بادشاہ نے کہا تجھے معلوم نہیں میری پکڑ کتنی سخت ہے. ایک کڑائی منگایا اور اس میں تیل ڈالا, کھولایا, آگ میں کھولایا. جب تیل گرم ہو گیا بادشاہ نے کہا اس کے بڑے بھائی کو اٹھا کے ڈال دو. بڑے بھائی کو اٹھایا گیا اور ڈال دیا. چرچرایا پورا, جسم پورا جل گیا. دوسرے سے کہا اسلام چھوڑ کر عیسائیت پر آتے ہو کہ نہیں؟ کہا اب تو اور مشکل ہو گیا, میرے بھائی کو شہادت کے حاصل شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اب تو اور مشکل ہو گیا. بادشاہ نے اسے بھی اٹھایا, کڑائی میں ڈال دیا. 2 جب جل گئے, تیسرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ اکیلا بچا تھا. وزیر نے کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت, اسے میرے حوالے کر دیں, میں اس کو چینج کر کے لاؤں گا. دیکھیں عیسائیوں کی پہلے سے یہ سازش رہی ہے, جب موت سے نہیں ڈرتا تو اس کے اوپر اخلاقی حملہ کیا جائے. وزیر نے کہا مجھے دے دے 1 مہینے کا ٹائم, میں اسے بدل کر لاتا ہوں. وہ نوجوان گیا اس وزیر کے پاس. اس وزیر کی خوبصورت لڑکی تھی, اس کو لگا دیا اس کے پیچھے کہ اسے کسی طرح اپنے حسن میں گرفتار کر لے, یہ تیری محبت میں پاگل ہوگا تو عیسائی بن جائے گا. جس کو آج لو جہاد کہہ رہے, یہ لو جہاد تو انہی کی طرف سے شروع ہوا ہے, ہماری طرف سے نہیں. اگر جہاد میں لو ہے تو بہت اچھا ہے, تو پھر ڈرتے کیوں لفظ جہاد بولنے سے؟ لو کہتے ہیں محبت کو نا. تو یہ میڈیا والے آج جو ڈرا رہے لو جہاد, ان سے پوچھو لو تو محبت کو کہتے ہیں. اگر محبت کا نام جہاد ہے تو تم بھی جہاد کرو. بہرحال اس عیسائی وزیر نے اپنی بیٹی کو لگا دیا. مہینہ گزر گیا, رات کے وقت یہ جوان کے پیچھے لگ جاتی تھی. وہ کیا کرتا تھا, جیسی لڑکی آتی مصلی بچھائے سجدے میں چلا جائے, اٹھتا ہی نہیں تھا. مہینہ گزرنے کے قریب آیا. اس لڑکی نے کہا میرے حسن کو ایک بار تو دیکھ لے. بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں کے نکاح کے پیغام آ چکے, ٹھکرائے گئے, اور تجھ جیسے جوان کے پیچھے میرے باپ نے تو لگا دیا, اب تک تو ایک بار بھی دیکھتا نہیں. اونگتی رہتی صبح تک اور چلی جاتی تھی. ایک دن جب اس نے کہا, وہ جوان اٹھا اور کہا اے خاتون تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گی, واپس چلی جا. کہا کیوں؟ کہا بس ان آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا, ایک نبی کا حسن بچ چکا ہے, دنیا کا حسن اسے خرید نہیں سکے گا. اس عورت کے دل میں بات آ گئی. وہ آئی تھی اسے بہکا کر عیسائی بنانے کے لیے. اس دن کہنے لگی اب تھک گئی ہوں, تو ہی مسلمان بنا لے. اس نوجوان نے کلمہ پڑھایا اور کہا ہم یہاں سے نکلتے ہیں. اس خاتون نے نکال دیا اپنے گھر سے. دونوں ساتھ میں رات کو بھاگے. ابھی نکاح نہیں, کچھ نہیں, بھاگے. کلیوبی میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ بیچ راستے میں پہنچے تھے, اچانک ایک فوج کے آنے کی آواز آئی, گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. دونوں ڈر گئے. بادشاہ کو یا وزیر کو معلوم ہو گیا کہ دونوں بھاگے. درخت کے پیچھے چھپ گئے, انتظار کرنے لگے کون سی فوج ہے آ گئی ہے, پکڑنے کے لیے آئی. وہ فوج قریب آئی اور اس نوجوان کا نام لے کر کے پکارا گیا, باہر آ جا, درخت کی اوٹ سے باہر آ. جب یہ باہر آیا تو دیکھا گھوڑوں پر سوار اس کے دونوں بھائی جو شہید تھے وہ آئے. دونوں شہید بھائی آئے. اس نوجوان نے پوچھا بھیا تم کیسے آئے, یہ جماعت کون سی ہے؟ دونوں نوجوانوں نے کہا اے ننھے, اے میرے بھائی, ڈر مت, اللہ شہیدوں کو مردہ نہ کہنے کا حکم دیا ہے.
اور یہ جو جماعت آئی ہے یہ بدری صحابہ، احد کے اور خندق کے شہید صحابہ ہیں. اور کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہاری برات لے کر کے آئے، تم نکاح کر لو. اللہ اکبر. اس نوجوان نے پوچھا کہ بھائی جان، جب تیل میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا، گرم کھولتے ہوئے کڑائی میں اس ظالم بادشاہ تمہیں جھونک رہا تھا، میں تو دیکھ کر سہم گیا، تمہاری چمڑی نکل گئی، چرچارا گیا، بدن پورا جھلس گیا، کتنا درد ہوا ہوگا. ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ننھے بھائی، تو کیا درد کی بات کرتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب وہ تیل میں ڈالا، کب نکالا، کیسے نہیں پتہ چلا؟ کہتا ہے جب بادشاہ ہمیں تیل کی کڑائی میں گرم ڈال رہا تھا اس وقت تو سامنے رسول پاک تشریف تھے، ہم میرے آقا کے جمال کو دیکھنے میں مصروف تھے اور تیل میں چلے گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب ہماری موت آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے عزیزوں، ہم جیتے اس لیے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت ہو جائے. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جینا سیکھو گے تو ڈر نکلے گا، اور اگر دنیا کو راضی کرنے کے لیے جیتے رہو گے یہ دنیا ہمیشہ ڈرا کر کے تمہیں ٹھوکروں پر ہی رکھے گی، ٹھوکروں پر رکھے گی. آج میری مصر میں ہمارے زمانے طالب علمی میں ایک ہمارے استاد تھے، دنیاوی سیاسی معاملات پڑھاتے تھے. اب وہاں پر سارے ایجوکیشن ہے. ایک چیز انہوں نے ہم سے پوچھی تھی سوال کے ٹائم پہ، کہا بیٹا آپ کو معلوم ہے فٹ بال میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں؟ کہا مجھے کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں جانتا نہیں. انڈیا پاکستان وغیرہ ادھر کرکٹ کھیلے جاتے ہیں، زیادہ فٹ بال کے بارے میں معلومات نہیں. انہوں نے کہا یہ ایجوکیشن ہے، معلومات ہونی چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. بتایا تمہیں معلوم ہے فٹ بال میں 11 پلیئر ادھر 11 پلیئر ادھر ہوتے ہیں. کہا اچھی بات ہے، آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ بورڈ پہ دکھا رہے ہیں. کہا یہ کھیلتے کیا ہیں؟ کہا گیند کو ادھر سے بھگاتے ادھر سے بھگاتے گول کرتے رہتے ہیں. کہا 1.5 گھنٹے کا ٹائم، 90 منٹ بھاگتے رہتے ہیں. ایک بھی کھڑا نہیں رہتا، کس کے پیچھے؟ ایک ہی گیند کے پیچھے. دیکھے ہوگی آپ کو معلوم ہوگا اس گیند کو ادھر والے ادھر اچھالتے، ادھر والے ادھر اچھالتے گول کرنے کے لیے. میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، اتنا کچھ تو دیکھا ہوا ہے، بچے بھی کھیلتے ہیں جوان بھی کھیلتے ہیں. ہمارے اس استاد نے وہ بڑی نکتے کی باتیں کرتے تھے. کہا میں نے اس گیند کو پوچھا کہ تجھے کیوں اتنا اچھال رہی، ادھر سے 11 لوگ ادھر سے 11 لوگ. تو گیند نے مجھے جواب دیا کہ میں اندر سے خالی ہوں، ہوا بھرا ہوا، اس لیے اچھال رہے ہیں. اگر میں پتھر کا سخت ہوتا تو مجال ہے کوئی ٹھوکر مارتا، ان کے پیر ٹوٹ جاتے. اس استاد نے کہا بیٹا میں تجھے فٹ بال سکھانے کے لیے مثال نہیں دیا، بلکہ میں امت مصطفیٰ کی مثال دینا چاہتا ہوں. اگر ایمان سے اور عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ ہو، مجال ہے کہ تمہیں کوئی ٹھوکر لگا سکے. پیر ٹوٹ جائیں، انگلیاں ٹوٹ جائیں، تمہیں کوئی ٹھوکر نہیں لگا سکے گا. سینہ جب عشق رسالت سے خالی ہوگا، ہر کافر قوم تمہیں نو کے قدم پر رکھے گی. کوئی ادھر سے اچھال کر ادھر ڈالے گا، کوئی ادھر سے اچھال کر ادھر ڈالے گا. آج یہی حالات ہے ہمارے، اچھالے جا رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ اندر سے جب خالی رہو گے عشق رسول سے، ایمان سے، تو اچھالے جاتے رہو گے. لیکن ایمان سے اپنے آپ کو بھر لو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مرنے اور شہید ہونے کا عزم کر لو، پھر کوئی قوم تمہیں کچھ نہیں کر سکے گی. یہ میری آخری وصیت یہ ہے، آخری نصیحت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جینے کے متعلق فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ کیا پیغام دیا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا. اپنی زندگی کا مقصد بنا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر دنیا سے مسلمان جانا چاہتے ہو تو صرف لو لگاؤ میرے مصطفیٰ سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے لو لگاؤ، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سارے انہی کو سب کا. لو لگی ہے اس در کے غلام، چارے درد رضا کرتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب تو ہم نے سارے کام رسول کو سپرد کر دی.
کیونکہ ہم آئے تھے حضور کے مشن کو عام کرنے کے لیے۔ آپ اس مشن کو اٹھائیں۔ میں ہر جوان کو یہ کہوں گا تمہیں بھی تبلیغ کا حق ہے، صرف علماء کو نہیں۔ ہر مسلمان کرے، نوجوان جس کو اخلاق رسول معلوم ہو وہ کسی برائی میں جاتے ہوئے جوان کو دیکھے تو اس کی کلائی پکڑ لے، کہہ دے اسے کہ نبی کے غلاموں کا یہ شیوا نہیں جو تو کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے علماء ہر نکڑ پہ نہیں پہنچ سکیں گے، علماء منبر پر ہے، مسجد میں ہے، تم تو زیادہ تبلیغ کر سکتے ہو۔ اے جوانوں، تم اپنے سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہو، لوگوں کو اچھے میسج بھیج کر کے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے، خیالات بدل سکتے ہو، دلوں کی دنیا بدل سکتے ہو، لیکن آپ نے یہ حصہ ہی